کہ آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ کہ وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھوں کہ جو آپ نے ایام فاطمیہ میں فرمایا کہ سیدہ کونین فاطمۃ الزہرا کے دفاع میں اگر کوئی مومن اپنا قدم بڑھاتا ہے قلم کے ذریعے سے، مجلس کو برپا کرنے کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، جس طریقے سے بھی سیدہ کونین فاطمۃ الزہرا کے دفاع میں ان کے حق کی حقانیت کو اس بات کرنے میں اگر مومن قدم بڑھاتا ہے تو پروردگار ایسے مومن کا نام سیدہ کونین خاتون جنت کے خادمین میں قرار دے دیتا ہے۔ بہت بڑا درجہ ہے۔ اگر آپ اور ہم ایام فاطمیہ کو اسی طرح منائیں جس طرح محرم کو مناتے ہیں تو یقین جان لیں کہ جس طرح سے سید الشہداء کے قاتلین بے نقاب ہو گئے، وہ وقت دور نہیں کہ فاطمۃ الزہرا کے قاتلین بھی بے نقاب ہو جائیں۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے ایک انسان، ایک مومن کے لیے کہ اس کا نام خادمین خاتون جنت میں سے قرار پائے۔ تو پھر آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ بس کوشش یہ کرو کہ جب تمہارا نام خادمین سیدہ کونین میں پروردگار لکھوا دے تو کوئی ایسا کام مت کرنا، کوئی معصیت، کوئی گناہ، پروردگار کی کوئی ایسی نافرمانی کہ وہ تمہارا لکھا ہوا نام اس دفتر سے مٹ نہ جائے۔ اور وہ ناطق قرآن معصوم امام کی حدیث کے جہاں پر فرمایا من قال فینا بیت شعر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مومن اخلاص کے ساتھ ہماری محبت اور مودت کو رکھتے ہوئے ہماری شان میں، ہمارے دفاع میں، ہمارے مدح و ثنا میں ایک شعر کہے، ایک بیت کہے مدح کا، تو پروردگار اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنواتا ہے۔ یعنی بہت بڑا مقام ہے سامعین کہ اگر کوئی آل محمد کے دفاع میں ایک شعر کہتا ہے تو خداوند متعال اس کی جزا میں ایک گھر جنت میں اس کے لیے تعمیر کرواتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ کوئی ایسا عمل انسان سے صادر نہ ہو کہ وہ بنا بنایا ہوا گھر بہشت کا برباد ہو جائے۔ اچھا آغاز کرنا انسان کا کمال نہیں، انسان کا اچھا، اس کی اچھی عاقبت ہو، عاقبت ختم بالخیر ہو، یہ کمال انسان ہے۔ بہت سے ایسے انسان گزرے ہیں جنہوں نے اچھا آغاز کیا، شروع میں بہت بڑے مومن تھے لیکن بہرحال وہ اس ایمان کے درجے کو سنبھال نہ سکے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ امام نے فرمایا کہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ پھر آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ کی اس حدیث کے تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی حکمران، کسی حاکم، کسی صاحب اقتدار انسان کی شان میں اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے شعر و اشعار و مدحت کے سلسلے کو جاری کرتا ہے تو اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ جب تک وہ بادشاہ، وہ حکمران ہے آپ کو حقوق ملتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی وہ مر گیا، شاعر بھی مر جاتا ہے، وہ لکھا ہوا شعر بھی دفن ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہی فرق ہے دوسروں میں اور آل محمد۔ اگر کوئی مومن سیدہ کے دفاع میں کوئی شعر کہے، قلم سے، زبان سے خدمت کرے، اہل بیت کی مدحت و ان کی ثنا کرے تو پروردگار متعال اہل بیت کے صدقے میں نہ تو اس شعر کو ختم ہونے دیتے ہیں، نہ ہی شاعر کو مر دیتے ہیں۔ یعنی وہ شاعر بھی ابدیت کو حاصل کر لیتا ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ حاکم شام کو ہی دیکھ لیجئے، اس بدبخت نے اپنی خزانوں کو، اپنے بیت المال کے خزانوں کو کھول کے رکھا ہوا تھا ایسے چاپلوس افراد کے لیے جو آ کر اس کی خوشنودی کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے اس کی مدحت کرتے تھے، بنو امیہ کی تعریفیں کرتے تھے، علی اور اولاد علی سے نقائص نکالتے تھے۔ کہاں گیا وہ حاکم شام؟ کہاں گئے وہ شاعر؟ کہاں گئے وہ اشعار جو لکھے گئے، وہ مدحت و ثنا؟ سب دفن ہو گئے، ختم ہو گئے۔
آج نہ حاکم شام کا کہیں نام و نشان ملتا ہے، نہ ہی ان اشعار کا اور اس اشعار کو کہنے والوں کی۔ لیکن آل محمد کو دیکھ لیجئے، جنہوں نے ان کی مدحت میں، ان کے دفاع میں، ان کی ولایت کے دفاع میں اشعار کہے، مدحت کی، آج بھی وہ زندہ ہے۔ امید کو دیکھ لیجئے، سید حمیری کو دیکھ لیجئے، کہ جہاں کہیں بھی